صرف بگلیہار کا نہیں اور بھی تو کئی پروجیکٹ انڈیا وہاں پہ مکمل کر چکا ہے. جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اب یہ جب 2007 میں جب یہ بگلیہار کے اوپر فیصلہ آیا تو پاکستان اس فیصلے کے ساتھ قطعی طور پہ مطمئن نہیں تھا، اور پاکستان نے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے جو انٹرنلی جو کی گئی مشاورت کی گئی اس میں یہ ہوا کہ بگلیہار کے اندر ٹھیک ہے نیوٹرل ایکسپرٹ نے ایک فیصلہ دیا اور ٹریٹی کے مطابق یہ ہمارے اوپر بائنڈنگ بھی ہے، تو ہم اس کو بگلیہار کی حد تک تو ہم اس کو بائنڈنگ سمجھتے ہیں. لیکن گوئنگ فارورڈ اب یہ وقت آ گیا ہے خاص طور پہ اس فیصلے کے بعد کہ انڈیا فیوچر کے پروجیکٹس اسی کانسیپٹ کے اوپر نہ ڈیولپ کرے جس کے اوپر بگلیہار کے اوپر وہ فیصلہ لے کے بیٹھا ہے، ایک فیوریبل فیصلہ لے کے بیٹھا ہے نیوٹرل ایکسپرٹ سے. تو پاکستان نے 2010 میں ایک جنرل انٹرپریٹیشن کے لیے کیس فائل کیا کورٹ آف آربیٹریشن میں، اور 2010 کے کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر 2 تنازعات تھے. اس میں سے جو ایک تنازع تھا جو کہ جنرل انٹرپریٹیشن کا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اس بات کی تشریح کر دی جائے کہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی کا انیکشر ڈی کا پیراگراف 14 اور انیکشر ای کا پیراگراف 18 اینڈ 19، یہ آپ کے ناظرین اس کو انٹرنیٹ سے دیکھ بھی سکتے ہیں تفصیلاً، کیا یہ اس کے تحت انڈیا کسی بھی ہائیڈرو پاور یا سٹوریج ڈیم کو پانی سے ایک دفعہ کنسٹرکشن کے بعد بھرنے کے بعد اس کو خالی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ پاکستان کی پلین اینڈ سمپل ریڈنگ اگر کوئی بھی اس کو دیکھے تو وہ ٹریٹی کی یہ 2 جو اپینڈسز کی میں نے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کی پروویژنز، وہ بڑی پلین اینڈ سمپل لینگویج میں ایکسپلین کرتی ہیں کہ انڈیا اپنے ڈیمز کو پانی سے بھرنے کے بعد ڈیڈ سٹوریج لیول سے نیچے خالی نہیں کر سکتا. یہ ہم نے جنرل انٹرپریٹیشن کا فیصلہ وہ ہم نے مانگا کورٹ آف آربیٹریشن سے. اور بہت ہی انٹرسٹنگلی اور بہت ہی امپورٹنٹلی میں آپ کے ناظرین سے شیئر کروں کہ 7 ممبرز کورٹ تھی جس میں 3 امپائرز تھے، اور ان 3 امپائرز کے علاوہ 2 پارٹیز کے اپوائنٹڈ آربیٹریٹرز تھے، جن میں 2 آربیٹریٹرز انڈیا کے اپوائنٹ شدہ تھے اور 2 آربیٹریٹرز پاکستان کے اپوائنٹڈ تھے. تو یہ کل ملا کے 7 ججز تھے اس پینل کے اوپر. ان 7 نے یونینیمس ڈیسیژن دیا بالکل اتفاق کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ، کہ انڈیا اپنے ویسٹرن ریورز کے اوپر جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں یا جو سٹوریج کے پروجیکٹس فیوچر کے اندر بنائے گا وہ ان کو ڈیڈ سٹوریج لیول سے نیچے جو اس کے اندر پانی ہوتا ہے اس کو خالی نہیں کر سکتا. تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان نے اس کو کیا، اور پھر اس کے اوپر جو اس نے بنا دیے ہیں جی وہ کیا اس معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ جو اس نے بنائے نا جی، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اس میں جو بڑے ڈیمز تھے جس کے اندر ایک یعنی بگلیہار کے بعد جب ہم 2010 میں گئے تو 2 ہی بڑے ڈیمز تھے اگر آپ ان کو سائز کے حساب سے دیکھیں. ان میں ایک سلال تھا، سلال بائی لیٹرل لیول کے اوپر ریزالو ہو چکا تھا، دوسرا بگلیہار تھا. لیکن اس کے بعد آنے والے سالوں میں ہم اس چیز کو فورسی کر رہے تھے کہ آنے والے سالوں میں انڈیا کے پاس جتنے پلانڈ پروجیکٹس ہیں، جتنا پوٹینشیل ہے ویسٹرن ریورز پہ، وہ کہیں تمام پروجیکٹس کا ڈیزائن ایسا نہ بنا لے جیسا کہ اس نے بگلیہار کی بنیاد کے اوپر بنایا ہے. تو یہ فیصلہ لینا اس وقت جو ہے وہ ازحد ضروری تھا، اور بر وقت فیصلہ یعنی پاکستان کی گورنمنٹ کے پارٹ پہ بر وقت یہ ایک فیصلہ لیا گیا کہ اس کو ریز کرنا چاہیے. اس کو ریز کر کے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ فیصلہ پاکستان کے 100% حق میں آیا. اور اس کے اوپر جان برسکو جو کہ ابھی فوت ہو چکے، ورلڈ بینک کے پانی کے بہت اچھے ریناؤنڈ ایکسپرٹ تھے، تو انہوں نے ایک جو ہے وہ آرٹیکل لکھا تھا جس کا ٹائٹل ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ انڈیا وان دا بیٹل بٹ لاسٹ دا وارز. تو یہ ایک پاکستان نے فیصلہ لیا تھا جی، یہ ایک پاکستان کی بڑی فتح تھی. پھر اس کے اور یہ فیصلہ انہوں نے تمام فیوچر پروجیکٹس کے لیے بھی لاگو کیا اور کشن گنگا ڈیم کے اوپر بھی لاگو کیا. تو کشن گنگا کے اندر جو پھر ہم نے یہ فیصلہ آنے کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کو اب جو ہے وہ پرماننٹ انڈس کمیشن کے چینل کے اوپر کہا کہ آپ اس کے ڈیزائن کے اندر اب جو بھی ریکوائرڈ اس کی ماڈیفیکیشنز ہیں وہ آپ وہ اس میں انکارپوریٹ کیجئے. وہ انہوں نے نہیں کی، تو پھر ہمیں ایک دفعہ دوبارہ آربیٹریشن کے فورم کے پاس جانا پڑا جس کے اندر ابھی ہم اس وقت جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں. اچھا، ابھی اس کی چل رہی ہے. دریائے چناب پہ انڈیا نے اور منصوبے بنائے ہیں جی، تو اس سلسلے میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دریائے چناب بیسیکلی جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ بیسیکلی 1 آف دا 3 ویسٹرن ریورز ہے، اور چناب بنسبت جہلم اور انڈس کے اگر ہم دیکھیں تو جتنا پارٹ اس کا انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہے، اور وہاں سے اپ اسٹریم پہ جو یہ ہماچل پردیش کے اندر ہے، وہ موسٹلی یہ ریور جو ہے کہ یہ نیرو گارج کے اندر سے یہ کراس کرتا ہے. تو گارج میں جو ریور فلو کرتا ہے وہاں پہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ آپ ڈیمز کی تعمیر کر سکتے ہیں، پھر ان ڈیمز کے اندر سے بجلی بھی بنا سکتے ہیں.
اب جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہے پرمیشن، تو ڈیمز آپ بنا سکتے ہیں بشرطے کہ ان ڈیمز کے ڈیزائن اور آپریشنل کرائیٹیریا جو ہیں وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے کرائیٹیریا کے ساتھ کنفارم کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں. اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر وہ خلاف ورزی میں شمار ہوں گے. تو انڈیا اس وقت اگر میں آپ سے شیئر کروں تو بگلیہار کے بعد اپ اسٹریم پہ ان کا ایک 850 میگا واٹ کا رتلے جو ہے وہ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ ہے، جس کے اوپر پاکستان نے پہلے بائی لیٹرل لیول کے اوپر اس کو ریز کیا، وہ ریزالو نہیں ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ ابھی ہم اس کے اوپر تھرڈ فورم کے اندر گئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اوپر کیرو اور کوار کے 2 پروجیکٹس ہیں. وہ بھی انڈیا نے پہلے پاکستان کے ساتھ، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 23 اپریل 2025 میں جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ٹریٹی کو ابینس میں پلیس کر رہے ہیں، تو یہ اس سے پہلے انہوں نے ان کے ڈیزائن پاکستان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور پاکستان نے اس کے اوپر آبجیکشنز جو ہیں وہ 3 مہینے کے اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں کنوے کیے، اور اس کے اوپر ابھی بائی لیٹرل لیول پہ تھا. تو پھر آفٹر دیٹ یہ جو ہے وہ یہ ٹریٹی کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی انڈیا نے کہ ہم اس کو ابینس میں رکھ رہے ہیں. ایک اور سٹوریج پروجیکٹ ہے. یہ انڈیا کا جو ابینس کا فیصلہ ہے، جی اس کے خلاف آپ لوگ کسی عالمی فورم پہ گئے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو جو ہے وہ ہولڈنگ ان ابینس کی جو بات ہے نا، اس کو پہلے اس طریقے سے سمجھا جائے کہ یہ انٹرنیشنل لاء کے اندر خاص طور پہ جو لاز آف ٹریٹیز ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹریٹیز کس طریقے سے انٹرپریٹ ہوں گی، کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوں گی، یہ بھی پورا ایک قانون ہے. تو دا ورڈ ابینس از ایبسولوٹلی ناٹ نون ٹو دا انٹرنیشنل لاء. یہ انہوں نے ایک ٹرم کوائن کی ہے انڈیا نے، یعنی کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق انڈیا جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایک تو جنرل ٹرمز کے اندر بھی ٹریٹیز کو اس طریقے سے یونیلیٹرلی نہیں کیا جا سکتا، یعنی معطل بھی نہیں کیا جا سکتا، بریچ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ٹرمینیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیٹ الون کہ آپ ان کو ایک جو ہے وہ اس طریقے سے ابینس کا کریں. تو یہ بیسیکلی ابینس کا ورڈ ایک تو یعنی یہ ہے کہ ٹریٹی فلی ان فورس ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ بڑا کنسیڈرڈ ویو ہے کہ ٹریٹی انڈیا کی اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ابینس میں پلیس نہیں ہوتی. لیکن اس میں ایک پریکٹیکل بات یہ ہے کہ یہ اصول کی بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اگر دوسرا فریق جو ہے وہ رول بیسڈ ایک جو ہے وہ آرڈر کے اندر رہتے ہوئے کوآپریٹ کرنے کو، یا واضح انداز میں اگر میں کہوں تو اپنی اوبلیگیشنز کو فلفل کرنے کے اوپر باوجود آمادہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بھی وہ اس نے اپنے لیے ایک ریزن کریٹ کر لی ہے، جو کوئی بھی اس کے پاس اسپوریس گراؤنڈز ہیں، وہ ان کی بیسس پہ اگر یہ کرنا چاہتا ہے تو نیچرلی جو ہے وہ انڈیا کی نان کوآپریشن اس حوالے سے پاکستان کے لیے الارمنگ ہے. تو اس حوالے سے جو پاکستان کی طرف سے ایفرٹس ہیں وہ لی جا رہی ہیں، اور وہ ایفرٹس جو ہیں وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑے کیئرفل وے کے اندر یہ ایفرٹس کی جاتی ہیں. آپ خود اس بات کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ لیکن فارملی ابھی پاکستان کسی انٹرنیشنل فورم پہ نہیں گیا. دیکھیں یہ آربیٹریشن کی میں آپ کو وہ عرض کروں نا کہ فارمل جو بھی ایفرٹ گورنمنٹ لے گی نا، یہ ایک فارمل ایفرٹ ہی ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک کسی کورٹ میں یا کہیں پہ نہیں گئے یا جا رہے ہیں یا ہم چلے گئے ہیں تو صرف وہ ایک فارمل ایفرٹ ہے اور باقی ایفرٹس فارمل نہیں ہیں. یعنی آپ اس میں یہ سمجھیے کہ یہ کام کرنے کے لیے کیونکہ یہ والے جو ہیں نا یہ تنازعات یا جو یہ معاملات ہیں یہ کافی سنجیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ نے بہت سارے عوامل کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اب جیسے پاکستان نے اس کے اوپر امیڈیٹلی جو ہماری وزارت خارجہ نے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، ہمارے فورن منسٹر صاحبان نے، یہ ان صاحبان نے اب جو ہے وہ آفیشلی اس چیز کو کنڈیم کیا، اس کو نگیٹ کیا کہ جی یہ انڈس واٹر جو ہے وہ ٹریٹی کی ابینس نہیں ہے، پانی کو ویپنائز نہیں کر سکتے، معاہدوں کی پاسداری ہونی چاہیے.